اس کا اصل نام حسن الصباح تھا۔ وہ 1150 کی دہائی میں ایرانی شہر قم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوا۔ لڑکپن ہی میں اس کا والد اس زمانے کے علمی گڑھ رے چلا گیا۔ یہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی آپ بیتی سرگشت سیدنا جس کے صرف چند ٹکڑے ہی بچے ہیں میں وہ لکھتا ہے، 7 برس کی عمر سے مجھے علوم کے مختلف شاخوں سے گہرا لگاؤ تھا اور میں مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک میں نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ علوم کی یہ شاخیں دینیات کے علاوہ فلکیات، علم ہندسہ، جیومیٹری، منطق اور ریاضی تھیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات امیرہ زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی، جنہوں نے نوجوان حسن کے زرخیز دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا۔ حسن اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسماعیلی ہو گیا۔ یہاں ہمارا سامنا ایک دلچسپ روایت سے ہوتا ہے جس کا ذکر ایڈورڈ فرٹس جیرلڈ نے عمر خیام کی رباعیات کے ترجمے کے دیباچے میں بھی کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن الصباح مشہور شاعر، ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک توسی تینوں اس دور کے مشہور عالم، امام، موفق کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا تھا کہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو نوازے گا۔ ہوا یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان الپرسلان کے وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے ہوئے حسن الصباح اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی مزیدار، لیکن یہ سچائی پر مبنی ہے۔ نظام الملک 1018 میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حسن الصباح کا سال پیدائش 1050 کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے۔ قاہرہ کی جامعہ الازہر انہی نے قائم کی تھی۔ حسن 1078 میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں ان کے افسانے پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ فاطمی دربار میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران فاطمیوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے زندان کا مینار گر پڑا اور اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے 9 برسوں تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رود بار صوبے کے علاقے دیلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دی۔ یہاں انہیں کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس قلعے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت نامی زبان کے الفاظ الا اور آمود سے نکلا ہے۔ دیلمانی زبان میں العقاب ہے اور آمود فارسی میں آموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے، جن کا تعلق تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، اس قلعے کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے اس کے چاروں طرف ڈھلوانے ہیں۔ صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حسن نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیڑے ڈال دیے۔ اس کا پیغام زور پکڑتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خود قلعے کے اندر اس کے حواریوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ قلعہ دار حسین مہدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ
کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ واقعہ سن 1090 کا ہے۔ اب حسن الصباح نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ آس پاس کے کئی علاقے اس کے قبضے میں آ گئے، جن میں کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور قبضہ کیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے کھول دیے۔ اس کے انہماک و ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گیا، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار ہی نکلا۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہا، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے، اپنی علمداری کا نظم و نسق چلانے میں گزارتا رہا۔ سلجوق سلطان ملک شاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصباح کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا، جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوکے لگا لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زچ کیا کہ اسے 4 ماہ کے بعد اپنا سمو لے کر لوٹتے ہی بنے۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور حسن الصباح کے مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاوند ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دیلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چوگے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصباح کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوکیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان بو طاہر ارانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا، اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصباح کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اسے بطور آلہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کا نام اس سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ حسن کو معلوم تھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوقوں اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جانثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ توسیع کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر، جرنیل اور علماء بنے۔ ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرہ بختر پہننے لگے۔ قلعہ الموت میں حسن الصباح کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا۔ اسے عام طور پر اولڈ مین آف دی ماؤنٹین پر شیخ الجبال کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس نے اپنے قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی، جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنماؤں اور دوسرے سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصباح اور اس کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے، جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفرنامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا ہے، شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔
اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوینی ان کے ساتھ قلعے پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصباح کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ اور وہاں کے حکمرانوں، امارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا حوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصباح اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ شیخ الجبال کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے حکمران کے کیل کانٹے سے لیس فوجیوں کی ہیبت کے بارے میں ڈینگے مارنا شروع کی۔ حسن الصباح نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا، چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا، اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چوں چراں قلعے کے بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ اسیسن یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصباح کے دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا ہے، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔